الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدقت يا رب العالمين. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. آج پہلی بار آپ کے اس ثوابی کے نواحی علاقہ میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یقیناً بہت سعادت والی تقریب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء کرام کی مجلس ہے اور محترم جامع حاضہ حضرت مولانا خلیل احمد مخلص دامت فیوزہم اور دیگر علماء کرام سٹیج پر جلوہ افروز ہیں. علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو گفتگو کرنا مشکل ہے، لیکن چونکہ انہی حضرات کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. آج کے اس پروگرام میں محترم شاہد محمود خان صاحب اور کہوٹا سے میرے محترم قاری محمد سلیمان صاحب، عزیزی محمد مرسلین صاحب، ان کا بھی بہت حکم تھا کہ یہاں پہ پہنچنا ہے. اللہ نے کیا میں فیصل آباد سے سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہو گیا. مجھے یہ بھی پتہ چلا اور کچھ مجھے دیکھنے سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ کم بولتے ہیں اور یہاں آ کر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ مجھے پشتو کیوں نہیں آتی. شاید اس سے آپ بول سکتے، لیکن چلیں ایک بات تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ پٹھان مہمان نواز ہیں.
یہ تو آپ کے حق میں بات جاتی ہے مہمان نواز. تو مہمان نوازی کرتے ہوئے اگر چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں یہ تھکان کچھ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کوشش کیجیے گا. میں بڑے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کوشش یہ کیجیے گا کہ میرا وہ وقت آپ کی منتیں کرتے ہوئے نہ گزرے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے, جو دکھیاروں کی سنتا ہے, جو پچھڑوں کو ملاتا ہے, جو ہر منگتے کو دیتا ہے, جو ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں تفریق اس کے ہاں, وہ سب کے کام آتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں, میں جب کاسا اٹھاتا ہوں, خلوت میں اٹھاؤں تب, جلوت میں اٹھاؤں تب, دن میں اٹھاؤں تب, رات میں اٹھاؤں تب, غمی میں اٹھاؤں تب, خوشی میں اٹھاؤں تب, خوشحالی میں اٹھاؤں تب, تندرستی میں اٹھاؤں تب, صحت میں اٹھاؤں تب, بیماری میں اٹھاؤں تب, میں جب کا سا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کچھ حضرات نے کہ یہ بولیں گے نہیں. میں جب کاسا جانتے ہیں نا, میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. اس لیے کہ خدا وہ ہے, الہ وہ ہے, احد وہ ہے, صمد وہ ہے, شراکت اس میں جو سمجھے, مشرک نابلد وہ ہے, حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز بلد وہ ہے. مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں. یہ سب رحمت خدا کی ہے, کرم سارا خدا کا ہے, عطا ہے جو مجھے جتنا, کرم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں, کروں تعریف کیا اس کی, خیالوں سے مکالوں تک وہم سارا خدا کا ہے. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے, موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر, ظاہر ہے تو باطن, جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. آخر ہے تو ناظر, حی القیوم, پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے, قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے. مجھے نہیں پتا پیار سے بولے یہ تو بولنے کی پرانی ہوگی. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے, موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر, ظاہر ہے تو باطن, جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. حاضر ہے تو ناظر, حی القیوم, پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے, قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے. میں حمد میں سے بعض دفعہ یہ ایک آدھ جملہ لے لیتا ہوں, اسی کے اندر گفتگو چلی جاتی ہے. لیکن میں آج آگے بڑھتے ہوئے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں, چونکہ قرآن کی مجلس, قرآن کی محفل, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں قرآن, صاحب قرآن پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتا. لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حالیہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر محبت سے سنیں گے تو وہ مجھے پہنچانے میں آسانی ہوگی. میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے, اس کے متعلق, ان کے متعلق میں بات کروں, کوئی خطیب بات کرے, کوئی مقرر بات کرے, کوئی ناخواں بات کرے. میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں, محبوب ورفعنا لک ذکرک.
محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ایک ہے کہ یہ جلسہ ابھی ہو رہا ہے, کچھ وقت کے بعد کہا جائے گا جلسہ ہو گیا ہے. دونوں جملوں میں فرق ہے جی. ایک ہے کہ ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے, اور ایک جملہ ہے کہ عمارت تعمیر ہو گئی ہے. فرق ہے بالکل. اللہ فرمائے محبوب ورفعنا, ہم نے کر دیا ہے. سبحان اللہ. سمجھئے گا تھوڑا سا میرے ساتھ, میں پنجاب کے ماحول کا زیادہ عادی ہوں. ورفعنا, محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. ارے جس کا ذکر میرا رب بلند کر دے, ہالینڈ کا کتا کیسے کم کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. ورفعنا کا ذکر, محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے, اللہ آپ تو احد ہیں, آپ تو اکیلے ہیں. ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. تھوڑی سی اور توجہ دیں گے. ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. میں اگر اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا, میرے ساتھ 3-4 اور ہو تو میں کہوں گا ہم آئے. ہم جمع کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے نازل کیا, حفاظت ہم کریں گے. کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. یہاں اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے میں سمجھانے کے لیے یوں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, کسی کے دشمن ہو بہت, سجن ہو ایک اور ہو پاور والا, دوست ہو ایک اور ہو پاور والا. انسانی معاشرے کی بات کرنے چلا ہوں, اور اس میں جب مشکل آ جائے, اگر کوئی غم آ جائے, تو وہ جو ایک دوست ہو اور پاور والا ہو تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو, ہم ہیں نا. وہ اپنے آپ کو اکیلا ظاہر نہیں کرتا. ادھر سے تانا, ادھر سے پتھر, کہیں سے گالی, کہیں سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے, کہیں سے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کہیں تانا دیا جا رہا ہے. تیرا مشن کون آگے چلائے گا؟ تیری تو نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے محبوب پریشان نہیں ہونا. ورفعنا, ہم ہیں نا. مسکرا کے کہہ رہے ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. آمین. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ہمارے سینوں میں آ جائے گی نا حضور کی محبت, تو پھر شاید ہمیں سڑکوں پہ جو چیخنے چلانا نہ پڑے. جب سینوں میں آ جائے گی, پھر غیر اقوام ان کے سائے سے نکل آئیں گے جب حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے گی. اور میں یہ اپنا جملہ سمجھانے کے لیے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. نماز فرض ہے, بے شک نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے. اب میرا جملہ بڑی محبت سے سنیے گا, بہت محبت سے. اس وقت ہم پہ فجر کی نماز نہیں. کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا. وہ شاید میرے لیے لائے ہوں, آپ کے لیے. آپ میری جانیں تاکہ میں آپ سے بات کروں. اس وقت ہم پہ فجر کی نماز کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا. روزہ اس وقت نہیں, کیوں؟ رمضان نہیں. آپ کے پاس مال آ گیا, 1 سال آپ کی ملکیت رہا, پھر زکوٰۃ فرض ہے. اور اچانک سے اربوں روپے آ گئے, پھر بھی حج نہیں. جب تک آپ کی زندگی میں ذوالحج نہیں آتا. اب میرا جملہ سنیے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں مجھے محنت کرنی پڑے. نماز فرض ہے وقت آنے پر.
روزہ فرض ہے وقت آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، زکات فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر۔ جب تم کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ گیا، اب حضور سے محبت فرض ہے۔ میں نے جو خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، آیت مبارکہ بھی حدیث مبارکہ بھی، وہ حدیث میں اسے فتویٰ کہوں گا جو میرا نہیں، میرے اساتذہ کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے والد کا نہیں، علماء کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں محمد سے محبت نہیں کرتا، وہ مومن نہیں۔ تو کہنے دے پھر قاضی کو نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو رہی ہے۔ محبوب کہہ دیجئے، سنا دیجئے انہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے۔ اللہ انہیں کیا سناؤں؟ اللہ فرماتے ہیں فتبعونی، آؤ میرے محبوب کے قدموں میں۔ تھوڑا سا اور بول لے، تھوڑا سا اور بول لے۔ میں انشاءاللہ بڑی جلدی جان چھوڑ دوں گا آپ کو، بڑی جلدی جان چھوڑنے والا ہوں۔ فتبعونی، آؤ محبوب کے قدموں میں۔ ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے حسین بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے پیارا بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے سجیلا بنا کر بھیجا۔ اتنا پیارا، اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ جان جانی وفا ہے میرا مصطفیٰ۔ ساؤنڈ والا مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا، میرا ارادہ تھا نظر آ جاتا، میں اسے کہتا تھوڑی سی مہربانی کر آواز کو، آواز وہ بھی مستی سے سن رہے تھے۔ جان جانی وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور رتیبان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ ساری کائنات سے انسانوں کو چنا اور کشمے اٹھائیں بدرین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں۔ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پہ لام لگا کے تاکید کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے کسے چنا؟
فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا. میں اپنے ذوق میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ. پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ. جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، اود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ زحا کی صباحت میرا مصطفیٰ. جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول گلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی ثروت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ. جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ. ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا. تھوڑا سا ہلکی پھلکی آواز میں سبحان اللہ. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں ایک لمبا زور لگا کے آؤں تو پھر آپ بول رہے ہیں. بعض دفعہ ویسے بھی کوئی مجھے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں زور سے میں اسے بولوں، لیکن اس کے اندر ویسے زور ہو، طاقت ہو تو تب بھی تو بولا جاتا ہے. میں انہی جملوں میں سے ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں، علماء کی موجودگی میں. حضور کی ذات اقدس توجہ ہے جی میری جان. حضور کی ذات اقدس، یہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا. اردو سمجھ آ رہی؟ جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا. وہ 2 بجے کیا آنا ہے، 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا. اور جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا. جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے کہ بیٹا کدھر تھے، کہاں تھے، کدھر تھے. جیسے یہ وارث، یہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے نا کہ کدھر تھے، تو حضور امت کے وارث ہیں. حضور امت کے وارث ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے، حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے، کدھر تھے. وارث بنا وہ صبح ربی کی شہر کا ہو جاتا. 2 جملے آگے ہیں ذہن میں بات تو کہیں اور لے کے جا رہا تھا لیکن وہ آگے چلو آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برکو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت
کیا تعالی چلو شکر ہے پٹھانوں سے ڈر بھی لگتا ہے وہ ایک خان صاحب نہر میں گر گئے انہیں تیرنا نہیں آتا تھا بڑی مشکل ہو رہی تھی میں سنانے تو لگا ہوں لیکن پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا انہیں تیرنا نہیں آتا تھا مشکل ہو رہی تھی بس ہاتھ مارتے مارتے ان کے ہاتھ میں ایک مچھلی آ گئی انہوں نے اسے پکڑا اور کنارے کی طرف اچھالتے ہوئے کہا ماں تم تو جان بچا میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ناراض تو نہیں ہو گئے ہو حضرات تفضل کہہ دیا توجہ جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا میرے آقا آخری نبی ہیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں میں اس میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پہلے انبیاء کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ چند کلمے جو وعدہ ہی یہی تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ من کہتے ہیں میں سے نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا حکمت میں سے دوں گا تدبر میں سے دوں گا فصاحت میں سے دوں گا میں جو عرض کر رہا ہوں توجہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ بڑی توجہ خدا آدم نے اپنے ذوق میں جو معنی کے لیے تو آدم دیے تھا آپ یہ لے جائیے من کتاب کلمات من کتاب بس یہ لے جائیے آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے نوح آپ یہ لے جائیے آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے ابراہیم آپ یہ لے جائیے من کتاب بس اتنا لے جائیے آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے یعقوب آپ یہ لے جائیے بس اتنا سے لے جائیے آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنا ہی کسی نے رہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن پر محبوب نبوت ساری لے جا رسالت ساری لے جا حکمت ساری لے جا تدبر ساری لے جا فصاحت ساری لے جا بلاغت ساری لے جا امامت ساری لے جا طہارت ساری لے جا محبوب صداقت لے جا جا کے صدیق بنا محبوب عدالت لے جا جا کے فاروق سجا محبوب سخاوت لے جا جا کے عثمان بنا شجاعت لے جا حیدر سجا سیاست لے جا معاویہ بنا جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے روایت بتانے حسان آ گیا ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے تھک گئے ہو؟ تھک گئے تو مجھے بتانا میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا مقصود کون و مکان آ گیا ہے ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے روایت بتانے حسان آ گیا ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ حضرت لاہوری نے لکھا حضرت تھانوی نے لکھا میری جانب توجہ ہے جی سر یا پہلے انہیں دیکھ لیں دیکھ لیں انہیں نہیں آ جائیے ادھر اگر بولنا ہوا تو پھر آپ سنیے گا انہیں اور اگر انہوں نے نہیں بولنا ہوا تو پھر انشاءاللہ نہیں کریں گے آپ مجھے آپ علماء سنتے ہیں کہ حضرت لاہوری نے ترجمہ لکھا حضرت عثمانی نے ترجمہ لکھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث تیلوی نے لکھا حضرت تھانوی نے لکھا میں ایک ذوق میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا یہ جملہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے لیا ہے آمنہ کے لال کی صورت میں اللہ نے خود ترجمہ لکھا عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے وہ سارے کا سارا ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے
ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. حضور بھی تو قرآن ہے. بول دو یار بول. میں اپنے ذوق میں کہنے چلا ہوں یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ. یہ قرآن بھی والا وہ قرآن بھی والا. یہ قرآن بھی نرالا وہ قرآن بھی نرالا. یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا. یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا. یہ قرآن بھی ہنسی وہ قرآن بھی ہنسی. یہ قرآن بھی رحمت وہ قرآن بھی رحمت. یہ قرآن بھی برکت وہ قرآن بھی برکت. یہ قرآن بھی عزت وہ قرآن بھی عزت. یہ قرآن بھی ہنسی وہ قرآن بھی ہنسی. یہ قرآن بھی لا ہے وہ قرآن بھی لا ہے. یہ قرآن بھی بے عیب وہ قرآن بھی بے عیب. یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے وہ بھی ہنسی جو وضحا کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی اس قرآن کے نظارے ہنسی. فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی اس قرآن کی زلفیں کالی. فرق یہ قرآن ہدایت وہ قرآن ہادی. یہ قرآن واعظ وہ قرآن واعظ. یہ قرآن رحمت وہ قرآن رحمت للعالمین. فرق یہ قرآن نور وہ قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی. یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح. یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر. یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف. یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل. یہ قرآن تنبیہ وہ قرآن تنویر. یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا. یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا. یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے جو اسے پڑھے صحابی بنے. زندہ باد. جو اسے بڑے قاری بنے جو اسے بڑے صحابی بنے. مزہ تو میں ادھر جملہ بولوں آپ ادھر پہنچ جائیں. میں ادھر جملہ بولوں آپ ادھر بولے پھر بڑھ لطف ہے نا. جو اسے بڑے قاری بنے جو اسے بڑے صحابی بنے. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ. وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ. غصے میں بیٹھے اللہ کی قسم بالکل آئے نہیں آیا. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ. وہ قرآن 2 اللہ یہ بھی قرآن تیرا محبوب بھی قرآن. جب میں اسے دیکھتا ہوں تو پارے دکھائی دیتے ہیں. جب میں اسے دیکھتا ہوں تو پارے دکھائی دیتے ہیں. پارہ نمبر 1 پارہ نمبر 10 پارہ نمبر 14 پارہ نمبر 15 پارہ نمبر 20. استاد العلماء نمونہ اسلام Ada mobile lo. Pasang lagi. Air. Mobile. Air ada apa? Sugdi na. Hindi ko yung mekanis eh. Natol mo kay Jester ta. Design. Zamana kana chali ma. كينا الرشيدة هذا كينا مالا أرض الله خير
آخر دعوانا